خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل ہوتی نظر آ رہی ہے؟ ڈیل خان صاحب نے کرنی ہوتی تو بہت پہلے کر چکی ہے. خان کی ڈیل عوام سے ہو چکی ہے. عمران ریاض ہو, ارشد شریف شہید ہو, اسد طور ہو, مطیع اللہ جان ہو, مجھے اس دن اس قوم پر اور ان میڈیا ہاؤسز پر بڑا افسوس ہوا جب اس ملک کے اندر یہ بینر لگ گئے کہ یہ غدار وطن ہے. کوئی ہم سے پوچھ کے تو دیکھے کہ ہم محب وطن ہیں یا غدار وطن ہیں. میں صحافی ضیاء شاہد صاحب کی وجہ سے اور میں اینکر امتنان شاہد صاحب. تحریک نجات چلی ہو تو مجھ پر ایک جھوٹا کیس ڈال دیا انہوں نے, ہم بلاسٹ کیا اور مجھے گرفتار کر. ایک نئے وزیر اعظم بھی تیار بیٹھے ہیں, نام بھی بتا. مشاہد حسین سید. تو میاں صاحب اتنے غصے سے اٹھے وہاں سے کہ اپنی گاڑی کی بجائے کسی اور گاڑی میں بیٹھ کے سیکورٹی بھاگ کے پیچھے گئے. سر تھڈی گاڑی ہے, کہنا میری گاڑی نکل گئی. سوال کیا میاں صاحب آپ وزیر اعظم نہیں؟ انہوں نے کہا انہوں نے پوچھو نا جنہوں نے مجھے بلایا, چھوٹا تو کہنا سے تو مرے گا. السلام علیکم ناظرین, خبریں ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ فرنٹ فٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں ہوں فضل عباس سید. ناظرین, اس پوڈ کاسٹ میں باتیں ہوں گی فرنٹ فٹ پر, اور آج کے ہمارے جو گیسٹ ہیں اگر میں ان کی ناظرین بات کروں وہ دبنگ صحافی ہیں, جرت مند صحافی ہیں, بے باک صحافی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں تو چینل 5 خبریں کے ساتھ ایک پرانا رشتہ بھی ہے ان کا. اور اگر یہ میں کہوں کہ کافی ساری سیاست کے اوپر پشین گوئی جو ہے ان کی جانب سے جو کی جاتی ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر جلد ہی وہ بھی پوری ہو جاتی ہے اور وہ نظر بھی آتی ہے. جی ہاں ناظرین, میں بات کر رہا ہوں رانا عظیم صاحب کی. سر بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے. سب سے پہلے رانا صاحب یہ بتائیں بچپن کیسا گزرا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. بچپن گزرا ہے اس چیز کو سوچتے ہوئے کہ میرا کل اچھا ہوگا. آج بھی میں سوچ رہا ہوں کہ وہ کل کب آئے گا. اچھا, فادر اور مدر میں سے سب سے زیادہ اٹیچمنٹ کس کے ساتھ تھی؟ دونوں کے ساتھ. کوئی ایسی شرارت ہو لائف کے اندر جس پہ والد صاحب یا والدہ کی طرف سے صحیح ٹھیک ٹھاک انہوں نے کر کے ذرا پھینٹی بھی لگائی ہو, ڈانٹ بھی اس پہ پڑی ہو؟ چونکہ میں سب سے چھوٹا تھا اپنی فیملی میں, اور چھوٹا لاڈلا بھی ہوتا ہے اور مار بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے. تو میرے والد صاحب مجھے فوج میں بھیجنا چاہتے تھے, اور والدہ جو تھی وہ مجھے سیاست میں دیکھنا چاہتی تھی. اچھا. اور دونوں مجھ پہ بھرپور انویسٹ کرتے تھے. انویسٹمنٹ کی مطلب ہوتا ہے کہ اپنا پیسہ بھی, اپنی انرجی بھی, میری ایجوکیشن پہ بھی. تو مجھے یاد اچھی طرح میں نے میٹرک کے پیپر دیے, پیپر سے فارغ ہوا. تو میں نے سوچا میں کوئی ایسا کام کروں کہ اگر خدا نہ خواستہ کل کوئی ایسا وقت آتا ہے تو مجھے کوئی محتاج ہی نہ رہے. تو میں نے اپنی سائیکل نکالی, تو میں نکل گیا. تو میں ایک جگہ گیا تو وہاں جا کے ایک فولڈنگ مشینیں لگی ہوئی تھی. میں نے ان فولڈنگ مشینوں کو پہ جا کے کام سیکھنا شروع کر دیا. صحیح. پھر وہاں سے نکلا میں, کوئی 2 ماہ لگائے. اس وقت میٹرک کے امتحانات کا رزلٹ جو تھا وہ 3 ماہ بعد آتا تھا, اور اس وقت وہ اخبار کے ذریعے وہ رزلٹ آتا تھا یا گزٹ آتا تھا ایک. بالکل. وہاں سے نکلا تو میں صفا والا چوک میں آ گیا. میرے یہاں پہ ایک قاسم صاحب دوست تھے, ان کا ایک نیو پرنٹنگ پریس تھا. اچھا. میں نے وہاں پہ آ کے روٹا, رولینڈ, سولنا, یہ تینوں مشینوں کی پرنٹنگ سیکھ لی. چونکہ مجھے شرارتی بھی تھا اور مجھے سیکھنے کا شوق بھی تھا. ایک دن والد کو بھی اور والدہ کو پتہ چل گیا, تو دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہمارے پیار نے اور ہمارے اخلاق نے اسے بگاڑ دیا. تو اس وقت مجھے یاد ہے اچھی طرح, میری اتنی کلاس ہوئی اور اتنی مار پڑی مجھے. اور اس کے بعد میرے والد محترم نے مجھے ایک بات کہی. اس نے کہا بیٹا جب آپ باپ بنو گے نا پھر آپ کو احساس ہوگا کہ اولاد سے توقع کیا رکھی جاتی ہے. تو وہ بات میری سمجھ میں آ گئی. اسی ٹائم آ گئی؟ اسی ٹائم نہیں, اسی ٹائم آ گئی. تو وہ سمجھ میں آ گئی اس لیے کہ اس وقت. پھر اس کے بعد ایک اور موقع آیا, میں اسی خبریں اخبار کے دفتر میں تھا. تو یہ جس روم میں آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ ہمارے چیف نیوز ایڈیٹر کا کمرہ ہوا کرتا تھا. بالکل. تو اللہ ان کو جنت پہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ضیاء شاہد سب حیات تھے. تو مجھے ضیاء شاہد صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے, ان کے ساتھ کس طرح کا وقت گزرا ہے؟ کوئی پرانی یادیں ہمارے ساتھ خبریں کی جو ہے میں بالکل آپ کو شیئر کروں گا. تو مجھے میاں نواز شریف کے بردر ان لا تھے آصف حفیظ بٹ, دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے. اس نے مجھے بلایا انہوں نے. تو میاں نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ ہوتے تھے, اور نائب تحصیلدار
سب انسپیکٹر کی نوکریاں اس طرح بڑھتی تھیں جس طرح آج کل کسی دسترخوان پہ روٹی بڑھتی ہے نا، یا جس طرح بجلی کے بل بڑھتے ہیں. بالکل. تو وہ مجھے سب انسپیکٹر کا ایک لیٹر دے دیا. اس نے کہا جی آپ، میں گھر لے کے گیا بڑا خوشی خوشی کہ جناب میں ٹریننگ پہ جاؤں گا. تو پھر ابا جی سے بڑی کلاس ہوئی. اس نے کہا اس میں تو حرام آتا ہے، تو ہم نے یہ نہیں کرنا. جہاں تک ضیاء شاہی صاحب کا معاملہ ہے، تو میں آج اگر صحافی ہوں، تو میں ضیاء شاہی کی وجہ سے، اور اگر میں آج اینکر ہوں تو میں امتنان شاہی صاحب کی وجہ سے. بالکل ایسے. میں صحافی ضیاء شاہی صاحب کی وجہ سے، اور میں اینکر امتنان شاہی صاحب کی وجہ سے. میں آپ کو بالکل یہ حقیقت کہتا ہوں، اور میں کبھی اپنے ماضی کو بھولا نہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں آپ کو، ضیاء صاحب بھی مسلم لیگ میں تھے، میں بھی مسلم لیگ میں تھا، MSF کا میں پریزیڈنٹ تھا. تو ضیاء صاحب سے میری ملاقات روزانہ رہتی تھی. تحریک نجات چلی ہو تو مجھ پر ایک جھوٹا کیس ڈال دیا انہوں نے، بم بلاسٹ کا، اور مجھے گرفتار کروا دیا. جب میں گرفتار ہوا، جیل میں چلا گیا، تو ضیاء شاہی صاحب مجھے ملنے آئے. تو مجھے یاد آج بھی، تو مجھے انہوں نے کہا کہ رانا عظیم، اگر تم نے زندگی میں سیاست کرنی ہے تو بس اب آج کے بعد آپ نے یہ نہیں کرنا، میں آپ کو کروں گا. پھر میں جب جیل سے ریلیز ہو کے باہر آیا، کافی عرصہ رہا، میں تھا، خواجہ سعد رفیق تھے، ہم اکٹھے ہی تھے. اب وہ سب لیڈر ہیں، مالدار ہیں، اور ہم مالدار ہیں. تو اس کے بعد ضیاء صاحب نے پھر مجھے خبریں ہیلپ لائن سارا کچھ کیا. پھر چینل 5 آیا تو امتنان شاہی صاحب تھے. امتنان شاہی صاحب کا ہمیں یہ ایک بڑی کوالٹی تھی کہ بہت سی چیزوں پہ وہ ہماری غلطیوں پہ پردہ ڈال لیتے تھے، اور اپنے ابو سے ہماری بچت کروا دیتے تھے. بہترین استاد ضیاء شاہی صاحب تھے. بالکل آؤٹ کلاس استاد. آج آپ کی صحافت میں جتنے لوگ نظر آ رہے ہیں نا، وہ اسی دفتر سے، اس سے اور 5 محل روڈ جہاں سے خبریں کا آغاز تھا، روٹس یہاں سے نکلے. آج وہ بے شک آج نہیں یاد کرتے اس کو، تو یہ ان کی بدقسمتی ہے. تو وہ یہیں سے نکلے تھے. تو ضیاء شاہی صاحب بطور ٹیچر، پاکستان میں ان سے بڑا ٹیچر کوئی نہیں ہے. تو امتنان صاحب کے تعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا زندگی میں پہلا ٹاک شو کرائم واچ پاکستان، اور پاکستان میں بھی پہلا پروگرام وہ تھا کرائم پہ، وہ مجھے امتنان شاہی صاحب نے دیا، اور میں نے یہاں پہ کیا. پھر اس کے بعد میرا پولیٹیکل پروگرام بھی انہوں نے شروع کروایا، اور الحمدللہ رب العالمین آج میں کہہ سکتا ہوں کہ میں پہلے پہ تو نہیں، لیکن پہلے 5 میں سے ضرور. ماشاء اللہ سے. بالکل ایسے. اچھا، آزادی اظہار رائے کے حوالے سے بتائیے گا، پاکستان کے اندر کس حد تک ہم دیکھتے ہیں دوسری کنٹریز کے ساتھ اگر ہم مرچ کریں پاکستان کے میڈیا کو، یا جس طرح سے باہر کے میڈیا کھل کر بات کرتے ہیں، پاکستان کے اندر اس طرح سے ہم کیوں نہیں ہم کھل کے بات کر سکتے؟ پاکستان میں آزادی صحافت ہے؟ ایسا لگتا ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. بظاہر تو ہے. بس پھر آپ اس پہ یقین کر کے کر لیں. میں کہتا ہوں ہم آزادی صحافت نہیں، غلامی صحافت ہے. ہماری کہیں بھی بات کو کس نے کاٹنا ہے، کس پہ سنسر لگنا ہے، کس شخص کو فارغ کرنا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے. آزادی صحافت کیا ہے؟ اس کے 3 جز ہیں. ایک ذہن میں رکھیے گا، ہمیں بر وقت ہماری سیلری ملے، یہ بھی آزادی صحافت پہ آتی ہے. میرے گھر کا روز معاش جو ہے وہ بہترین ہو، تاکہ میں کسی کے آگے بلیک میلنگ کی طرف نہ جا سکوں. بالکل. اور تیسرا جو سچ ہے، میرے سچ کو کوئی روک نہ سکے. اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر آزادی صحافت ہے. باقی یہ حکمران یا وہ طبقات جن کو ہم سمجھتے ہیں بڑے تگڑے طبقات ہیں، اللہ کی قسم وہ آپ کے آگے نہیں تگڑے. اگر وہ تگڑے ہوتے تو فائر وال نہ لگاتے. اگر وہ تگڑے ہوتے تو آدھا رات کو ویگو ڈالوں میں آگے اٹھا کے لے کے نہ جاتے. اگر وہ تگڑے ہوتے تو تھانوں میں مقدمات درج نہ کراتے. اگر وہ تگڑے ہوتے تو برداشت بھی ان میں ہوتی. برداشت ہم میں ہے، ہم سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی برداشت کر جاتے ہیں. میں پچھلے دنوں امتنان شاہی صاحب موجود تھے ایک میٹنگ میں، تو ملک احمد صاحب اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا جی وہ حد تک عزت جو بل ہے اس پہ وہ بات شروع ہو گئی. تو میں PFUJ کی طرف سے تھا، تو میں نے سٹارٹ کیا. میں نے کہا جی ملک صاحب چورے ہیں، اردو میں برادب ہو جاتا ہے، تو میں کہا ذرا پنجابی میں آپ سے بات کرتے ہیں. میں کہا چھڈو ملک صاحب،
ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਛੱਡੋ 30-35 ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ जाएगा। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ? तो बात यही है ना। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आज़ादी है या नहीं, आपने अपने ज़मीर से इस बात को पूछना है और उससे अंदाज़ा लगा के आपने चलना है। अगर आपका ज़मीर कहे कि आज़ादी है तो फिर खुल के बात करें, अगर आपका ज़मीर कहे कि नहीं आज़ादी नहीं है तो फिर समझ लें कि ज़मीर भी कैद है, फिर उसके मुताबिक करें। अच्छा, क्या समझते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स के ऊपर उस तरह से खुलकर बात नहीं की जाती है जिस तरह से मतलब अब सोशल मीडिया के ऊपर की जाती है? क्या सिर्फ वो नहीं करते, मैं बड़ी तल्ख बात करने लगा हूँ, सिर्फ वो नहीं करते जिन्होंने जो किसी के पेरोल पे, जो किसी के पेरोल पे नहीं है वो आज भी सैटेलाइट पे बैठ के भी बात करते हैं। उनमें चंद एक नाम भी होंगे। आप टीवी देखना शुरू कर दें आपको पता चलिए। आप शुरू करें ना 8 बजे के शो से लेकर रात 11 बजे के शो, सही, तो आपको बहुत सी चीजें नजर आ जाएंगी। अच्छा, चैनल्स के पीछे भी हम ये देखते हैं कारोबार आ चुका हुआ है चंद एक चैनल्स के अलावा। ये कारोबार ना होता तो आप और मैं नौकरी भी ना कर रहे होते। एक वक्त वो था एक मरेगा तो दूसरा आएगा। आप उस सेठ को भी दुआ दें जिसके सेठ के आने से 20,000 से 2 लाख तक सैलरी चली गई। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, सहाफियों पर होने वाले जो तशद्दुद के हवाले से मुझसे आप पॉलिटिकल सवाल पूछें जो पूछना चाहिए। जी, मैं पॉलिटिकल ये सारी ये जो सारे सवाल है ना, ये वो गर्दान है जो हम पहले दिन से लेकर चले। आप मुझसे पूछेंगे सहाफियों पे होने वाले जुल्म का क्या करेंगे, मैं वही जवाब दूंगा, क्या हम कर सकें। जिस मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट अरशद शरीफ के केस को गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दे, जिस मुल्क के अंदर अरशद शरीफ को सबको पता किसने मारा है, कोई टीवी ये बोलने के लिए तैयार नहीं है। अरशद शरीफ के कत्ल पे, उसकी शहादत पे पूरे लाहौर से सिर्फ 100 लोग निकले थे, और हम बात करते हैं कि हम आज़ादी सहाफत के अलंबरदार हैं। आज़ादी सहाफत का अलंबरदार उस दिन होंगे जब इस दफ्तर से हेल्पर से लेकर एडिटर तक बाहर सड़क पे मौजूद होगा, उस दिन हम होंगे। कौन सी आज़ादी सहाफत या कौन सा सहाफियों को पे होने वाले तशद्दुद, मुझे एक बात बताएं ना, सहाफी पे तशद्दुद कब होता है? जब वो सच बोल रहे होते हैं। चंद एक सच बोलने वालों की तादाद चंद एक है। तो तशद्दुद तो फिर जो होता है जब हम जाके ये दिखा बताते हैं कि हम पे तशद्दुद हुआ है, हम तो मौका देते हैं, लोगों को मुहैया करते हैं, आओ भाई आप भी हमें मारो। लोग तो हमें एक ताकतवर समझते हैं। इमरान रियाज साहब भी शायद इसी कड़ी के अंदर ही हैं अभी तक। इमरान रियाज हो, अरशद शरीफ शहीद हो, असद तूर हो, मतीउल्लाह जान हो, कोई भी हो, मुझे उस दिन इस कौम पर और इन मीडिया हाउसेस पर बड़ा अफसोस हुआ जब इस मुल्क के अंदर ये बैनर लग गए कि यह गद्दारे वतन है, यह गद्दारे वतन है। कोई हमसे पूछ के तो देखे कि हम मुहिब्बे वतन हैं या गद्दारे वतन हैं। जब नौबत यहां तक आ जाए कि आप सहाफियों का यह लिखना शुरू कर दें, मरी से लेकर कोयटा तक आप बैनर लगवाना शुरू कर दें, तो हार आपकी होगी, जीत तो उनकी होगी। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, आपकी जानिब से काफ़ी सारी पेशीन गोई की जाती हैं और पिछले चंद एक वीलॉग्स जो है वो मैंने भी देखे हैं, काफ़ी सारे लोगों ने देखे हैं। तो क्या समझते हैं कि इस वक्त वो भरी अक्सरियत दोबारा पीटीआई के पास आने वाली है, ये आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं। आज असेंबली में कोई तरमीमी बिल ला रहे हैं, वो सब कुछ करेंगे। अब असेंबली नहीं है। आप ज़हन में रखिएगा, ये पहला इक़्तिदार का दौर है जिसके हनीमून पीरियड पे इतलाक हो जाएगी। अच्छा, ये नोट कर लीजिएगा मेरी बात को। ये इक़्तिदार का पहला दौर है जिसके हनीमून पीरियड में ही इतलाक हो जाएगी। खान साहब के साथ कोई डील होती नजर आ रही है? डील खान साहब ने करनी होती तो बहुत पहले कर चुकी होती। खान की डील अवाम से हो चुकी है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं, बल्कि मैंने एक प्रोग्राम में बड़े मारूफ एंकर साहब थे, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि पीटीआई पे पाबंदी लग रही है। मैं कहा पाबंदी कब नहीं थी? उसने कहा नहीं पाबंदी नहीं थी। मैं कहा 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ के पास इंतखाबी निशान था? उसने कहा नहीं था।
میں کہا تحریک انصاف کا کوئی امیدوار تحریک انصاف کا جھنڈا لہرا سکتا تھا؟ اس نے کہا نہیں لہرا سکتا. میں کہا تحریک انصاف کا نامزد امیدوار لکھ سکتا تھا؟ اس نے کہا نہیں لکھ سکتا تھا. میں کہا پابندی تو اس وقت تھی، اب پابندی نہیں ہے. 8 فروری کو لوگوں نے پابندی توڑ دی. اور آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اب جب بھی الیکشن ہوں گے یہ الیکشن اتنی بڑی پابندی کو پھر ہوا میں اڑا دیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. الیکشن آپ کو یہ لگتے ہیں کہ قریب ہیں؟ الیکشن بھی قریب ہیں. ایک نئے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بھی تیار بیٹھے ہیں. چائنا سے ان کے تعلقات اچھے ہیں، سابق سینیٹر ہیں، اچھے آدمی ہیں. نام بھی بتا دیں. شاہد حسین سید. اچھا، ان کے چانسز بن رہے ہیں؟ ان کی گارنٹی مانگی گئی ہے. اچھا، کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت مسلم لیگ نون کی پالیٹکس وہ کس جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے؟ وہ دریا کے اس کنارے پہ کھڑے ہیں. وہ دھکا دے نہ دے خود گر جائیں گے اس میں. اور بڑے میاں صاحب اور چھوٹے میاں صاحب کی جو چپکلش جو چل رہی ہے اس میں کیا حقیقت ہے؟ میاں صاحب کو باہر ہی نہیں جانے دے رہے. دیکھیں بڑے میاں صاحب نے، میں آپ کو آن دی ریکارڈ یہ بات بتا رہا ہوں، جس دن الیکشن کا رزلٹ اناؤنس ہو رہا ہے تو یہ ماڈرن ٹاؤن میں سارے بیٹھے ہیں. میں ٹرانسمیشن میں بیٹھا تھا تو میرا سورس وہیں پہ تھا. تو سورس کہتا ہے کہ جب رزلٹ آنا شروع ہوئے پتا چلا کہ ہر طرف سے ہار ہی ہار ہے تو میاں صاحب اتنے غصے سے اٹھے وہاں سے کہ اپنی گاڑی کی بجائے کسی اور گاڑی میں بیٹھ کے سیکورٹی بھاگ کے پیچھے گئے. ان کے سر تڈی گاڑی ہے، کہنا میری گاڑی نکل گئی. یہ بڑے میاں صاحب نے کہا میری گاڑی نکل گئی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کتنے دن میاں صاحب کی خاموشی رہی ہے. تو خاموشی کے بعد میاں صاحب جب آئے ہیں تو ایک میاں صاحب نے صحافیوں کو دعوت دی. اس میں میرے استاد محترم سلمان غنی صاحب بھی تھے. میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا سوال کیا میاں صاحب آپ وزیر اعظم نہیں بنے؟ تو انہوں نے کہا انہوں نے پوچھو نا جنہوں نے من بلایا سی، چھوٹا تو کہندا سی تو بنے گا، تو پھر انہوں نے پوچھو نا سوال انہوں نے پوچھا. یہی ریزن ہے کہ چچا اور بھتیجی میں بھی کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں. آج کی میرے پاس تازہ خبر یہ ہے کہ آج جب مریم صاحبہ کو اسلام آباد بلایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ ایم این ایس کو لفٹ نہیں کراتی تو اس پر اس نے کہا کہ جی میں کس طرح لفٹ کراؤں، میں اپنے ایم پی اے کو دیکھوں، ایم این اے تو آپ نے سنبھال لیں. تو اس پر اچھی خاصی تلخی ہوئی. پھر بڑے باؤ جی کو فون کیا گیا اور باؤ جی نے بیٹی کو سمجھایا. مریم نواز صاحبہ کی جو پیڈ کمپینز جو چل رہی ہیں اس کے حوالے سے کیا حقیقت ہے؟ کیا وہ عوام کے اندر اس طرح سے مقبولیت حاصل کر سکی ہیں یا نہیں کر سکی؟ مقبولیت تو کافی ہے. آپ کو 800 روپے کا سوٹ ملا کہیں سے؟ نہیں ہمیں تو. وہ مریم صاحبہ کی جو زیر اطلاعات ہیں، یاد ہے نا آپ نے کہا تھا کہ مریم صاحبہ تو 800 روپے کا سوٹ پہنتی ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے نا. تو مقبولیت ان کی اتنی زیادہ ہے کہ پولیس میں جائیں تو پولیس کی وردی پہن لیتی ہیں، ایلیٹ فورس میں جائیں تو ایلیٹ فورس کی وردی پہن لیتی ہیں، اور جب صفائی کرنے والوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں تو اپنے کپڑے پہن لیتی ہیں. تو سارا راز تو کھل جاتا ہے. اچھا، کیا کہیں گے؟ عطا تارڑ صاحب نے یہ کہا 200 یونٹ جو ہے وہ بجلی ہم مفت دیں گے، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا، لیکن آج اس فیصلے کو پس پشت ڈال کے میں آپ کو ایک خبر دے دوں، میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دے دوں. یہ جو آئی پی پی کا شور مچا ہوا ہے نا، یہ شور مچا نہیں ہوا، یہ شور مچایا گیا. اچھا. اور یہ شور انہی لوگوں نے مچوایا ہے جو لوگ اقتدار میں لے کے آتے ہیں. جب اجاز گوہر اجاز صاحب بولنا شروع ہو جائیں، جب مصطفیٰ کمال صاحب بولنا شروع ہو جائیں، جب فاروق ستار صاحب کی چیخیں آپ کو سنائی دیں، جب اور لوگوں کی جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں وہ بولنا شروع ہو جائیں، تو سمجھ لیں کہ وہ جہاں سے آئے ہیں وہیں سے ہدایت ملی ہے. یہ آئی پی پی سے کچھ پیمنٹ کم ہو جائے گی. آپ کے پروگرام میں آپ کو یہ بالکل بتا رہا ہوں، کچھ پیمنٹ کم ہو جائے گی صحیح، لیکن اس کا کریڈٹ گورنمنٹ کو نہیں جائے گا. اچھا. گورنمنٹ کو ڈسکریڈٹ جائے گا. لیکن میں اپنی قوم کو ایک پیغام دے دوں کہ یہ اتنا بڑی گیم ہونے والی ہے. 22,000 کچھ آپ کو بجلی چاہیے، 44,000 سے زائد بجلی وہ کہتے ہیں ہم پیدا کرتے ہیں. جو آپ کو چاہیے ہی نہیں، آپ لے ہی نہیں سکتے نا. وہ بجلی ہے، وہ کون سا پانی ہے جو آپ نے 6 بوتلوں میں بھر لینا ہے؟
بالکل ایسے. تو آپ 30 روپے بھی اس کا ریٹ کم کر لیں تو جب آپ کو 44,000 کے حساب سے پیسے دینے پڑیں گے وہ آپ اور میری جیب سے جانے ہیں نا, وہ کسی اور کی جیب سے تو نہیں جانے. بالکل ایسے. مجھے ایک بات تو بتا دیں, جماعت اسلامی میری بڑی اچھی جماعت ہے, یہ وہاں تک پہنچی کیسے؟ ان کے پاس جنات ہیں. اسلام آباد میں ایک دن پہلے اٹارنی جنرل صاحب کہتے ہیں آپ اجازت دے دیں, ہم نہیں دے سکتے جناب, وہاں پہ 5 لاکھ لوگ روزانہ سفر کرتے ہیں, وہاں پہ سفارت خانے ہیں, وہاں پہ سفیر ہے, غیر ملکی لوگ آتے ہیں. تو اب کیا ہوا؟ کیا کسی نے لاٹھی برسائی؟ نہیں. کیا کسی نے وہاں پہ انہیں اٹھایا؟ کیا ان کو کھانا لا کر دینے والوں کو کسی نے پوچھا؟ نہیں. کیا اسلام آباد کی نقل و حرکت بند ہو گئی؟ جو لائے تھے یہ سب کچھ صرف اور صرف تحریک انصاف کا ووٹ بینک کم کرنے کے لیے ہو رہا ہے. یہ سوچ نہیں سکتے کہ ووٹ بینک کم نہیں ہوگا. جب ایک معصوم سی لڑکی کو پکڑ کے کہہ دیں کہ 11,000 اکاؤنٹ چلا رہی تھی تو پھر آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ یہاں پہ ہوگا کیا. لیکن کیوں 9 مئی ہائی لائٹ ہے, اور 9 مئی جس نے کیا نا اس کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے. فیصلہ کرنا کہ کیا کس نے کیا؟ یہ تو فیصلہ ساز فیصلہ کریں گے. اچھا, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو اس وقت ٹینیور چل رہا ہے, کیا اس ٹینیور کے اندر جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں وہ آیا درست ہیں؟ آگے آنے والے ٹائم کے اندر کہیں کوئی ایسی قباحت تو نہیں نکلے گی جیسے بھٹو صاحب کے دور میں پھانسی ہوئی اور بعد میں جا کے کچھ دعا کریں کہ یہ 1-2 ماہ اچھے نکل جائیں, پھر آپ کو فیصلوں کا بھی پتہ چلے. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی پرفارمنس, دعا کریں یہ 1-2 ماہ اچھے نکل جائیں, پھر آپ کو اس ساری چیزوں کا جواب مل جائے. میں نہیں چاہتا کہ آپ کا بھی آخری پروگرام ہو. اور نہیں آپ بالکل کھل کے آپ بات کریں. نہیں میں تو کر جاؤں گا, اس کے بعد ہوگا کچھ اور. آپ کے بہت قریب ہے بیٹھے ہوئے. اچھا یہ بتائیں پیپلز پارٹی کا کیا فیوچر ہے, کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی ستمبر میں مسلم لیگ نون کو چھوڑ دے گی. اچھا, اس کی کیا ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ عوام کا ایک ایسا انقلاب, پیپلز پارٹی جس میں شامل ہو کے کوشش کرے گی کہ نہیں جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں. آج اگر آپ ٹویٹر دیکھیں تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی, بہت سے لوگ نہیں دیکھتے, چونکہ میں مظہر میرا ریسرچر بھی ہے, تو اس نے مجھے صبح سب سے پہلے کہا کہ بھائی جان یہ دیکھیں. میں نے دیکھا ایک ڈی جی پی آر کا ملازم عظمیٰ بخاری کا کار خاص اپنے ٹویٹر پہ لکھ رہا ہے کہ میاں صاحب باہر نکلے, قوم آپ کا انتظار کر رہی ہے. صحیح. تو کہا کیا ڈی جی پی آر کا ملازم عظمیٰ بخاری کا کار خاص جب یہ لفظ کہے گا تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ تیاری کسی اور چیز کی ہو رہی ہے. اچھا, عظمیٰ بخاری صاحبہ کا آپ نے ذکر کیا ہے, ان کی ویڈیو لیک کے حوالے سے زیادتی ہے. میں بالکل اس کی مذمت بھی کرتا ہوں, اور جس شخص نے یہ کیا اس کی مرمت بھی ہونی چاہیے. سیاست میں اس گندگی کو ہمیں پاک کرنا ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا, یہ 2021 کی بات ہے اور تب ہم بڑے ہی کلوز تھے, آرمی کے کچھ افسران وہاں پہ موجود تھے, اور ایک خبر یہ چلی تھی کہ ایک ویڈیو لیکس کا سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا, اور اس وقت میرے ذہن میں یہ کوسچن آیا کہ یہ کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے, اور میں نے ان سے یہ کوسچن کیا کہ یہ ویڈیو کس سے متعلق ہوں گی. انہوں نے کہا کہ یہ پولیٹیشین سے جو ہے نا متعلق ہوں گی. تو آنے والے دنوں کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ نازیبہ ویڈیوز جو ہے ان کے آنے کا سلسلہ سٹارٹ ہو گیا. اب اس کے پیچھے کون ہے؟ آپ نے کبھی, آپ جب نہاتے ہیں کپڑے پہن کے نہاتے ہیں یا کپڑے اتار کے نہاتے ہیں؟ کپڑے اتار کے نہاتے ہیں. بس حمام میں سب ننگے ہیں, اس حمام میں سب ننگے ہیں, ذہن میں رکھیے گا. مولانا فضل الرحمان صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ فساد برپا ہو جائے, وہ عمرے سے واپس آ جائے. اور مولانا صاحب عمرے پہ گئے نہیں, مولانا صاحب عمرے پہ بھیجے گئے ہیں. اچھا. ہاں. اچھا یہ بتائیں جماعت اسلامی کی جو حالیہ تحریک جو چل رہی ہے, جماعت اسلامی کی نہیں ہے. جماعت اسلامی ہمیشہ بڑے گھر کی مہمان ہوتی تھی, یہ بڑی گھر کی تحریک ہے. اچھا. جماعت اسلامی اسلام آباد کس طرح چلے گی, مجھے اس کا جواب ہے. اس جماعت اسلامی کے پہلے روز ایک بڑے خوبصورت سے مذاکرات ہوتے ہیں. اچھا, وہ مذاکرات ہے ٹیکس کے حوالے سے, وہ مذاکرات ہے بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے,
وہ مذاکرات ہے عام آدمی کو ریلیف دینے کے والے سے. ان مذاکرات سے 5 منٹ پہلے ایک پریس کانفرنس ختم ہوتی ہے وزیر خزانہ کی, جس میں وہ واضح طور پہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی رعایت نہیں دیں گے, ہم IMF کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس کے مطابق چلیں گے. صحیح. اس کے بعد جب مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو جماعت کی قیادت جاتی ہے, اور دوسری طرف طارق وہ وزیر اطلاعات ہیں, طارق فضل چودھری ایوان کے اندر ہیں. اس کے بعد امیر مقام کے پاس وہ عہدہ نہیں ہے کہ جو مسائل وہ حل کر سکے. صحیح. جن مذاکرات پہ وزیر توانائی موجود نہ ہو, وزیر خزانہ وہاں پہ ہونے کے باوجود موجود نہ ہو, تو وہ مذاکرات نہیں ہے, وہ ایک ڈرامہ ہے. اور میں نے کل یہ سوال امیر العظیم صاحب سے کیا تھا. میں نے کہا جب آپ کو پتا ہے کہ مذاکرات میں یہ لوگ نہیں ہیں, نہ تو آپ کو ڈپٹی کمشنر, نہ کمشنر, نہ طارق, کوئی آپ کو نہیں دے سکتا کچھ, تو پھر آپ کس لیے گئے؟ کیا آپ کا دھرنا مینج دھرنا ہے؟ کیا آپ کا دھرنا پلاننگ کے تحت ہے؟ آپ کو دھرنے کے لیے بلایا گیا ہے کہ آپ دھرنا دینے گئے ہیں؟ اگر دھرنا دینے گئے ہیں تو آپ نے ڈی بلاک کا کہا تھا, ڈی چونک کا کہا تھا. ٹھیک. تو 144 لگی ہوئی ہے, کیا ابھی تک کوئی FIR درج ہوئی ہے؟ کوئی FIR نہیں درج ہوئی. تو پھر یار سمجھ لو نا, صبر لین. شیخ رشید صاحب کافی زیادہ نالا ہیں PTI سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹکٹ نہیں دیا گیا. ٹھیک فیصلہ تھا. شیخ رشید صاحب کو ٹکٹ نہیں PTI سے ملنا چاہیے تھا. میٹرک کے امتحان میں فیل ہونے کے بعد فرسٹ ایئر میں داخلہ نہیں ملتا. ٹھیک ہے. اچھا, لاسٹ میں یہ بتائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ الیکشن جیت جاتے ہیں اور وہ واپس آتے ہیں پالیٹکس کے اندر ان ہو جاتے ہیں, تو خان صاحب کے لیے راہیں کافی زیادہ ہموار ہو جائیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس سے پہلے ہی بہت سے معاملات میں یہ بریکنگ نیوز دے دیتا ہوں. وہ نومبر دسمبر کی بات ہے. مجھے تو ستمبر میں بہت کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے, شاید وہاں تک بات ہی نہ پہنچے. تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کہاں جائے گی؟ جس طرح وزن بس نہیں ہوتا, ڈوبتے شخص کے ساتھ کوئی نہیں جاتا. بہت شکریہ سر. ذہن میں رکھیے گا, پرویز مشرف کے خلاف کمپین تحریک کسی اور نے نہیں چلائی تھی. گجرانوالہ سے کس کے فون پہ کون واپس گیا تھا, یہ ذہن میں رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو.